اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ الطیبین الطاہرین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے کہ جس کے اندر حیات طیبہ کا ذکر ہوگا، تو آج کی محفل جو ہے اس نورانی محفل کے اندر ماہ مبارک رمضان میں، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ مخصوص بھی ہے حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، کہ ان کی وفات کا دن ہے 10 رمضان المبارک جو ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے آج مختص کیا ہے اس لیکچر کو حضرت ام المومنین کے ساتھ، اور ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کا اسلام لانا، ان کا اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواج، اور جو قربانی اثار انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر آج ہماری زیادہ توجہ جو ہے وہ مبذول ہوگی۔ تو آج ہمارے محترم مہمان گرامی قدر حجت الاسلام والمسلمین علی محمد رضوانی صاحب ہیں کہ ہم ان سے یہی التجا کریں گے کہ آج وہ حیات طیبہ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ روشنی ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں ذات پروردگار کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس لمحے تک ہمیں زندہ رکھا، ماشاءاللہ، اور اس ذات نے یہ فرصت دی ہمیں کہ آج دوبارہ ہم آپ بزرگوار سید محترم کی خدمت میں، اور اسی طرح آپ کے ناظرین اور سامعین کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انشاءاللہ ہم ان بزرگوں کے سامنے پیش کریں۔ ماشاءاللہ۔ لہٰذا روٹین کے مطابق اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم پہلے دعا کرتے ہیں کہ جو مومنین و مومنات جس مشکل میں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، خداوند منان صدقہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کا، کہ خدا ان کی مشکلات کو برطرف فرمائے۔ اسی طرح جو مومنین مریض ہیں خدا انہیں صحت و کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جو مومنین بے اولاد ہیں تو ہم اس مقدس ذریعہ اقدس سے بیٹھ کے ان کی نیابت کرتے ہوئے، ان کی طرف سے دعا کرتے ہوئے کہ خداوند متعالی ان کو صاحب اولاد بنائے، اور جو مومنین مومنات جو کسی بنا پر تو ان کو قید کیا گیا ہے، خداوند متعالی ان کو رہائی عطا فرمائے۔ لہٰذا میں اجازت چاہوں گا آپ سے بھی کچھ لمحات کی کہ ہم بحث سلسلہ جو گفتگو ہے کو یہی ہے کہ نبی مکرم اسلام نے اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو میں چاہتا ہوں چند کلمات اس کی تلاوت کر لوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر نے صحاب کے سامنے اس خطبے کو اراد کیا، اس خطبے کو پیش کیا، تو ان کی پہلی خط یا جو سطریں ہیں وہ یہاں سے شروع ہیں: یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ چکا ہے۔ کہ ان مہینے کی کیا صفت ہے؟ وہ مہینہ خدا کا جو مہینہ ہے اس کی پہلی صفت ہے وہ برکت والا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمت والا مہینہ ہے۔ تیسری اس کی صفت ہے وہ بخشش اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، انسان ان 3 چیزوں کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔
اس عالم دنیا میں انسان ان تینوں چیزوں کا محتاج ہے۔ پیغمبر نے لوگوں کی جو محتاجی تھی اسی خطبے میں بیان کر دی، تمہاری ضرورت یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں تجھے ماہ مبارک رمضان میں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہارے کلچر میں، فرہنگ میں برکت ہو، تو تجھے ماہ مبارک رمضان جو انسان ساز ہے اس سے تجھے استفادہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لہٰذا ہم جب لفظ برکت استعمال ہوا ہے تو یہاں برکت کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کی مالی برکت، مثلا برکت مالی کس طرح کی، مثلا آپ 20,000 مہینہ تنخواہ لیتے ہیں، خدا اس 20,000 میں برکت قرار دیتا ہے کہ اس 20,000 میں آپ پورا مہینہ اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا خرچ و اخراجات اس 20,000 سے احسن طریقے سے کیا ہے ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کو اس 20,000 پہ خدا نے برکت قرار دی کہ پورا مہینہ بجائے کہ جا کے کسی سے قرض مانگے، اسے 20,000 کو خدا نے برکت دے دی تو یہ پورا مہینہ اس کے ذریعے انسان چلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے اپوزٹ ہے بے برکتی۔ بے برکتی کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کے پاس ایک مہینے کی جو ہے وہ تنخواہ یا درآمد جو ہے 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن اس کی برکت نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح اس کی برکت نہیں ہے کہ یا یہ خود بیمار ہوتا ہے یا اس کے بچے اولاد بیوی کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو 1,00,000 روپیہ اس کا 10-12 دنوں میں خرچ ہو جاتا ہے، بقایا جو دن ہے اس کو کسی سے قرضہ اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی 1,00,000 روپے کی بے برکتی یہ ہے کہ کیا ہے، انسان مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، آخر میں قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا جس مال میں برکت قرار دیتا ہے وہ کیا ہے، خدا اس شخص کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے، پریشانی سے دور رکھتا ہے، لہٰذا وہ خالص 20 کا 20 جو ہے باقی رہ جاتا ہے، آسانی سے اسے زندگی چلا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ برکت مالی ہے، ایک مرتبہ برکت کلچر ہے، معاشرہ ہے، معاشرہ بابرکت ہے۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، پہلے آپ نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت بھی فرمائی ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، شرط یہ ہے وہو مومن، ماشاءاللہ، کیا ہے وہ مومن ہو۔ تو مومن ہونے کے بعد خدا نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ کلچر بابرکت، یعنی کیا؟ یعنی کلچر معاشرہ ہمارا بابرکت ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ کلچر آپ کے جو ہے اس کی حیات، اس کی زندگی پاکیزہ زندگی ہے، سبحان اللہ۔ اس کی حیات طیبہ ہے۔ تو یہ حیات طیبہ، کل ہم نے تھوڑی سی اس پہ گفتگو کی تھی کہ حیات طیبہ کا جو مرکز محور ہے، کس نے ہمیں یہ حیات بخشی ہے، اس ہستی کا ہم نے ذکر کیا، آیات کے ذریعے ہم نے اس کے دلائل پیش کیے، باقاعدہ آیت کے ذریعے کہ قرآن نے اس ہستی جناب خدیجہ الکبریٰ کو قرآن نے کیا کہا اور اس کی عظمت اور مقام منزلت قرآن کے نزدیک کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے پیغمبر گرامی کی زبان سے اس بانو بزرگ، یہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو محسنہ اسلام ہیں، اور اس کی شان منزلت مقام خود رسول اکرم کی زبانی سے ہم نے بیان کی، سبحان اللہ، کہ ان لوگوں نے ہمیں حیات طیبہ بخشی ہے۔ بس جس طرح کے روایات میں ہے کہ احسن المروت حفظ الود، ماشاءاللہ، کہ بہترین مثلا جوان مرد، بہترین مروت اس انسان میں، یا جو مروت اس انسان میں ہوتی ہے جو کسی کے احسان کو فراموش نہ کرے، سبحان اللہ، وہ صاحب مروت ہے، وہ جوان مرد ہے، اس کو مرد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مرد ہے اس لیے کہ کسی کے احسان کو فراموش نہیں کیا اور نہ ہی کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم امت مسلمہ جو ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے جن ہستیوں کا، جن شخصیات کا اپنا مال بھی خرچ ہوا اور ان کی جان بھی خرچ ہوئی، جس کی وجہ سے آج ہم حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی کی آرزو اور تمنا کر رہے ہیں اور ان میں کچھ زندگی بسر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان ہستیوں کا۔ اب دیکھیں اس کلچر حیات طیبہ کی مخالف چیز کیا ہے؟
کیسے یہ حیات طیبہ جو ہے حیات خبیثہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارا معاشرہ جو ہے یہ پاکیزہ معاشرہ کیسے بد کردار معاشرے میں تبدیل ہوتا ہے، وہ قرآن نے خود بتایا ہے. قرآن نے بتا دیا ہے ہمیں، کلیہ قاعدہ بتا دی ہے. آپ اگر چاہتے ہو اپنے معاشرے کو پاکیزہ رکھنا، چاہتے ہو کہ پاکیزہ معاشرہ ہو آپ کا، تو قرآن نے اس کا علاج اور نسخہ ہمیں پیش کر دیا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. کیا کہا؟ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. سبحان اللہ. معاشرہ کب خراب ہوتا ہے؟ معاشرہ ہمیشہ بری چیزوں سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. وہ حیات پاکیزہ تبدیل ہو جاتی ہے حیات خبیثہ میں. سبحان اللہ. فتنے فساد میں وہ حیات پاکیزہ اس فساد میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ان کو ایک جو چیز ہے جو پاکیزہ حیات کو خبیثہ حیات میں تبدیل کرتی ہے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ یہ عمل نامشروع ہے. یہ جو زنا ہے، یہ عمل نامشروع، یہ کیا ہے؟ حیات طیبہ کی تباہی کا باعث ہے. بے شک. تو خدا نے اس آیت میں کیا کہا؟ دیکھیں کتنا ایک خوبصورت خدا نے ہماری زندگی کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کچھ نمونے پیش کیے ہیں. کہ اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری زندگی پاکیزہ ہو، تو تم کو پھر چاہیے ان چیزوں سے پرہیز کرو تاکہ تمہاری زندگی پاکیزہ ہو، حیات طیبہ تجھے ملے. وہ کیا چیز ہے جو معاشرے کی تباہی خدا نے بیان کی؟ وہ کیا ہے؟ عمل نامشروع، زنا. یہ ایک ایسا عمل ہے جو حیات طیبہ کی تباہی کا باعث ہے. خدا نے کہا یہ کلیہ قاعدہ ہے. یہ جو مرد زناکار ہے، بد کردار ہے، یہ کسی کے ساتھ جو ہے معاشرت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ کسی کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتا مگر کہ یہ خود کسی زانیہ بد کردار کے ساتھ کرے، ماشاءاللہ. یا کسی مشرک عورت، بے دین عورت سے کیا کرے؟ جا کے وہ معاشرت کرے، جا کے نکاح کرے، عقد کرے. لہٰذا یہ بد کردار انسان کو لیاقت نہیں ہے، یہ لائق ہی نہیں ہے کسی پاکیزہ خاتون کے ساتھ بیٹھے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یعنی اس کے اندر لیاقت خدا نے کہا یہ لائق ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ کسی پاکیزہ دامن میں جا کے بیٹھے. سبحان اللہ. اسی طرح خدا نے دوسری طرف بھی یہی زاویہ پیش کیا. سبحان اللہ. وہ کون سے ہیں؟ الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. ماشاءاللہ. اسی طرح اگر کوئی بد کردار عورت ہے، وہ اس کو لیاقت نہیں ہے، اس کی شائستگی نہیں ہے، وہ سزاوار نہیں ہے، اس کو یہ اہمیت ہی نہیں ہے، اس کو یہ اصل وہ لائق ہی نہیں ہے اس چیز کے وہ کسی پاکیزہ مرد کے ساتھ زندگی کرے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یعنی خدا نے یہاں ہمیں آداب معاشرت بتا دی ہیں. دیکھو دونوں طرف سے، ایک طرف کی بات نہیں ہے، دونوں طرف سے. اگر مرد بد کردار ہے تو اس کی زندگی میں پاکیزہ خاتون نہیں آ سکتی، ماشاءاللہ. وہ اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکیزگی کی مخالفت بد کرداری ہے. یہ کبھی آپس میں جامع نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اپوزٹ دو چیزیں ہیں آپ کی، ایک نور ہے، ایک تاریکی ہے. ماشاءاللہ. آپ نہیں کہہ سکتے ایٹ اے ٹائم کیا ہے نور بھی ہو ساتھ تاریکی بھی، اندھیرا بھی ہو، نہیں ہو سکتا. یا نور ہوگا یا اندھیرا ہوگا. لہذا یہاں پہ یا مومن ہوگا، تو پھر مومن جب ہوگا تو پھر ان چیزوں سے ان کو پرہیز کرنا پڑے گا، سبحان اللہ. بد کرداریوں سے اس کو پرہیز کرنا پڑے گا. اگر کوئی کہ میں مومن بھی ہوں لیکن بد کردار بھی ہے تو اس کو آپ مومن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لازمہ مومن کا یہ بد کرداری نہیں ہے. مومن کا لازمہ پاکیزگی ہے. یہ دو چیزیں آپس میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ. مومن اور بد کردار ہونا آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس لیے کہا کہ دونوں طرفوں سے اگر مرد بد کردار ہے تو اس کی زندگی میں پاک دامن مومنہ نہیں آ سکتی اور نہ ہی زندگی بسر کر سکتی ہے. ماشاءاللہ. اور دوسری طرف سے اسی طرح اگر کوئی بد کردار خاتون ہے تو وہ کسی پاک مومن کی زندگی میں یہ نہیں آ سکتی، نہ ہی ان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہے. سبحان اللہ. پھر کیا فرمایا؟ پھر خدا نے اس آیت کے آگے ایک جملہ فرمایا کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ماشاءاللہ. یہ جو کلیہ قاعدہ خدا نے بتایا ہے کہ وہ بد کردار مرد
پھر بد کردار کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرے، اس کو حق نہیں ہے کسی مومنہ خاتون کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور اسی طرف اگر کوئی بد کردار عورت ہے، یہ مومن پاکیزہ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکے گی، اور ان کو چاہیے پھر جا کے کیا کرے، یا کسی مشرک کے ساتھ زندگی کرے یا کسی بد کردار کے ساتھ جو ہے اس زندگی کرے۔ لہذا اس لیے کہا گیا ہے کہ مومنین کے اوپر حرام ہے کہ وہ کیا کرے، بد کردار کے ساتھ زندگی یا اپنا رشتہ جوڑے۔ بے شک۔ اب یہاں کلیہ قاعدہ خدا نے زندگی کا بتا دی، اگر تم نے زندگی کرنی ہے، اگر تم نے کسی سے رشتے کرنے ہیں، رشتے دینے ہیں، یہ کلیہ قاعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو پاکیزہ دامن کو ڈھونڈو، ماشاءاللہ اگر پاکیزہ دامن ہے تو یہ تمہاری زندگی کی سعادت ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ پاک دامن نہیں ہے، اس کے اندر عفت نہیں ہے، ولو بڑی ثروت کے مالکی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ آپ کو سعادت مند نہیں بنا سکتی۔ اور اسی طرح مرد بھی اسی طرح بڑا ثروت مند ہے لیکن بد کردار ہے، یہ پاکیزہ خاتون کو کبھی سعادت مند نہیں بنا سکتا، ماشاءاللہ۔ اس لیے اس کے اندر وہ لیاقت نہیں ہے، اس کے اندر وہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی پاکیزہ زندگی مہیا کرے۔ خدا نے کیا ہے یہاں قانون بتایا ہے۔ تو اس لیے کل میں نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے، حضرت ابو طالب جب بی کے رشتہ مانگنے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے تو ایک بات کی، کہا آپ کو معلوم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ کہا نہیں، آپ کیوں ہمارے پاس ہیں، کیا وجہ ہے، آپ خود بتا دیجئے۔ کہا میں دو چیزوں کی خاطر، اور دو خصلتیں جو صفتیں دو ہیں اس بی کے اندر، اسی وجہ سے آیا ہوں رشتہ مانگنے کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک تو یہ پاک دامن ہے، سبحان اللہ۔ عفیف ہے، عفت ہے، اس کے اندر پاک دامن ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اب خود دیکھیں اس معاشرے میں پیسے کے باوجود، دولت کے باوجود، ملکۃ العرب ہونے کے باوجود سب چیز مہیا تھی، اس کے سامنے تو کوئی چیز کمی نہیں تھی، سب چیز مہیا تھی، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئی کہ وہ ایک نبی کی ہمسر اور ایک نبی کی دلہن قرار پائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک نبی کی بیوی قرار پائی، جس کے صلب سے حضرت فاطمہ تو زہرا جیسے ایک گلاب اس دنیا میں آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ پاکیزہ زندگی کا ایک نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے ہم مومنین کے لیے اور ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، ہمیں اس طرح کی زندگی کرنی چاہیے۔ لہذا قرآن نے ہمیں کلی قاعدہ بتا دیا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں کہا، یہ کہا حرم ذالک علی المومنین، مومنین کے اوپر یہ بات حرام ہے۔ اس مفسرین نے دو باتیں کی یہاں پہ، بعض نے کہا ہے یہ حکم شرعی ہے، حکم شرعی آپ کو پتہ ہے وجوب پہ دلالت ہے، کہا کہ یہ حکم شرعی ہے، اگر کسی بد کردار مرد نے کسی پاکیزہ خاتون کے ساتھ عقد کیا، یہ عقد باطل ہے کیونکہ حرام ہے، عقد باطل، عقد صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کی کیا ہے، یہ حکم شرعی کی حیثیت ہے اس کے اندر، مگر کچھ شرط ہیں۔ ہاں اگر یہ بد کردار مرد یا عورت توبہ کر لیں تو تب مشکل نہیں ہے، کیونکہ خدا نے کہا انہ هو التواب الرحیم، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب ہے، وہ محبوب افراد ہیں جو توبہ کرتے ہیں، خدا چاہتا ہے ان کو۔ لہٰذا کہا ہاں دو شرط کی بنا پر، اگر جس نے توبہ نہیں کی، یہ ایک، دوسری بات کہ بد کرداری اس کا ایک شغل ہے، ایک کام بن گیا ہے، لہٰذا یہ دو شرط چیزیں اس کے اندر ہے، اس کے ساتھ عقد حرام ہے، باطل ہے۔ بعض نے کہا یہ حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ کیا ہے، حکم اخلاقی ہے، اخلاقاً صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے کہ پاکیزہ خاتون کو کسی بد کردار کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ایک نسل کا مسئلہ ہے، ایک قبیلے کا مسئلہ ہے، خدا آنے والے حالات کو مد نظر رکھ کے حکم کو ایجاد کرتا ہے کہ اب کیونکہ بد کردار ہے، ہو سکتا ہے توبہ نہ کرے، اسی بد کردار کے اندر باقی رہے، ایک نسل پاکیزہ کے تباہ ہونے کا یہ سبب بن جائے گا آدمی، لہٰذا کیا ہے کہا مکروہ ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب سننا، ہم کیا کریں کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ زندگی میں تبدیل ہو جائے، کیا راستے ہیں، کیا راہ ہیں، کیا کریں ہم، ہمارا معاشرہ اگر بد کردار ہے تو یہ پاکیزہ حیات طیبہ کی طرح منتقل ہو جائے۔
سبحان اللہ. اگر حیات طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی ہے، تو پھر یہ پاکیزہ زندگی باقی رہے، بے شک. لہٰذا یہ منحرف نہ ہو جائے، بد کی طرف یہ معاشرہ نہ چلا جائے. تو کیا راستے ہیں، کیا کریں کہ یہ پاکیزہ حیات باقی رہیں؟ اگر معاشرہ بد کردار ہے تو یہ حیات طیبہ کی طرف آ جائے. بے شک. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ راستے کیا ہیں؟ یہاں پہ روایات کی بنا پہ ہم دیکھتے ہیں 3 جو ہیں وہ مطلب پیش کیے گئے ہیں. ماشاء اللہ. 3 مطلب پیش کیے گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم سے روایت ہے، لعن النبی المتغافل عن زوجتہ. میں سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس روایت پہ دقت کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کے فرمودات اور ارشادات ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتے بے ہیں. شک. بے شک. یعنی اگر ہم عمل کرنے پہ آ جائیں ہماری زندگی نور میں تبدیل ہو جائے گی. بے شک. لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ماشاء اللہ. لہٰذا یہ کتاب قرآن ہو یا اہل بیت ہوں، یہ انسانوں کو تاریکی اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف منتقل کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پہ علماء نے اچھی مثال پیش کی. کہا ایک مرتبہ بھولا ہوا آدمی راستہ پوچھنے کے لیے کسی شخص کے پاس جاتا ہے. کہتا ہے میں نے فلاں بستی، فلاں شہر جانا ہے، یا فلاں گلی میں نے جانا ہے، یا فلاں مثلا حرم جانا ہے، تو میں کس طرح جاؤں، مجھے پتہ نہیں ہے، راستہ مجھے بتا دیجئے. سبحان اللہ. تو اس کے بتانے کے 2 طریقے ہیں. ماشاء اللہ. یا وہ کیا کرے گا، کہے گا دیکھیں میں یہ سیدھی گلی ہے، یہ محلہ فلاں ہے، اس محلے سے عبور کریں گے تو دوسرا ایک محلہ آتا ہے، اس محلے میں کسی سے پوچھیں آپ کو وہ آدمی کا گھر بتا دیں گے. بے شک. یا اگر کوئی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے، گلی بھول گیا ہے، تو کسی سے پوچھتا ہے میں نے حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے جانا ہے، اس کا روضہ اقدس کہاں ہے، تو آدمی کہتا ہے یہ گلی ہے، سیدھا چلیں جائیں، سامنے آپ کو ایک صحن نظر آئے گا، اس سے سامنے ایک چمکتا ہوا گنبد نظر آئے گا، ماشاء اللہ. سمجھ لینا یہ حضرت فاطمہ معصومہ ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ یہ ایڈریس دینا ہے، کسی بھولے ہوئے آدمی کو راستہ سمجھانا ہو تو ایڈریس دینا ہو، اس طرح ایڈریس آدمی دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں آدمی، ایسے کہتا نہیں ہے، بتاتا نہیں ہے کہ یہ گلی، یہ کوچہ، یا مثلا یہ محلہ، آپ اس سے آگے چلے جائیں وہ دوسرا محلہ آئے گا، اس سے پوچھ لیں وہ بتا دیں گے. نہ، یہ کہتا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اصحال المطلوب کرتا ہے. اسحال الی المطلوب. ماشاء اللہ. تو اہل بیت اور قرآن کون سا ایڈریس دیتے ہیں؟ سبحان اللہ. بتاتے نہیں ہیں کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے، یہ قرب الہی کا راستہ، نہ، بلکہ ہاتھ پکڑ کے ان کو خدا کے ہاں ملا دیتے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اس کا معنی یہی ہے کہ تاریکی اندھیرے سے اٹھا کے نور کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. بے شک. یہ اہل بیت کا کام ہے، قرآن کا کام ہے. تو اگر ہم قرآن اور اہل بیت سے تمسک کریں تو ہماری زندگی چینج ہو سکتی ہے. اگر ہماری زندگی نور ہے تو پھر علی نور ہو جائے گی، ماشاء اللہ. مطلوب الہی ہو جائے گی. تو خلقت کا ایک ہدف یہی ہے، جو خدا نے چاہا ہے اسی کے اوپر باقی رہے، تو یہ مطلوب الہی ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم نے وہ راستے اور وہ طریقے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا کلچر اور ہمارا معاشرہ اگر بد کردار ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی بد کرداری ہے، تو اس کو ہم حیات طیبہ میں کیسے تبدیل کریں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اگر ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا ہے تو اس ماحول کو کیسے چینج کریں. سبحان اللہ. پیغمبر نے اس روایت میں بتا دیا. سبحان اللہ. یعنی نبی مکرم نے ہماری بیماری، جو اصل بیماری ہے نا، اس کے اوپر، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا سبحان اللہ. کہ اساس اور ریشہ تمہاری بیماری کی یہ چیز ہے، اگر اس کو آپ نے حل کر دیا تو تمام مسائل آپ کے حل ہیں. ماشاء اللہ. پیغمبر نے فرمایا، یہ اس روایت میں نقل ہے کہ لعن النبی المتغافل عن زوجتہ. نبی مکرم نے لعنت کی ہے ایسے شخص کے اوپر جو اپنی زوجہ سے غافل ہے. بے شک. اپنی بیوی سے کیا ہے؟ غافل ہے، غفلت رکھتا ہے. اب یہ غفلت آپ کی 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ یہ غفلت آپ کی مالی اور اقتصادی ہے، یعنی یہ شوہر بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، یعنی نان نفقہ کا جو خرچہ، نان نفقہ کا جو خرچہ ہے، واجب ہے، یہ خدا نے اس کے اوپر واجب کیا ہے، اس کو بھی پورا نہیں کرتا. تو یہ پورا نہ کرنا یہ سبب بنتا ہے کہ العیاذ باللہ یہ خاتون جو ہے ایک برے فعل کی طرف قدم اٹھائے، مجبور ہے.
آپ روایات میں دیکھیں، بعض روایت میں آپ کو ملے گا کہ کچھ خواتین اس عمل کے حوالے سے جب گھر سے باہر نکلیں تو جب اس کی علت پوچھیں گی، ان علت میں سے ایک علت یہ ہے کہ ان کو نان و نفقہ شوہر کی طرف سے نہیں ملتا تھا، ان کو شوہر نے گھر سے بھگا دیا، نکال دیا، اب وہ عورت مجبور ہو گئی عمل نامشروع کے اوپر، گناہ کے اوپر، گناہ کے مرتکب ہونے کے اوپر مجبور ہو گئی کہ آئے کمائے اس ذریعے سے تاکہ اپنا پیٹ اور بچوں کا پیٹ جو ہے وہ بھر سکے۔ پیغمبر نے ایک نبض پہ ہاتھ رکھا کہ اکثر اوقات جو یہ مسائل پیش آتے ہیں خواتین کی طرف سے، میں معذرت خواہ ہوں کہ کوئی مقصود نہیں ہے یہاں پہ، کہ ہم روایت کی تشریح کر رہے ہیں، العیاذ باللہ العیاذ باللہ، اگر کوئی خاتون اس عمل نامشروع میں مرتکب ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ راستے رزق کے بہت سے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے رزق ہیں، یہ بہانہ نہیں بن سکتا کہ شوہر کا نہ دینا انسان مجبور ہو جائے ایک برے فعل کی طرف۔ لہٰذا بہت سے راستے روایات میں موجود ہیں، کسی کے گھر جا کے کام کریں۔ رزق کمانا ہے تو رزق حلال رزق کمانے کے شرعی طریقے بتائے گئے ہیں، کسی کے گھر جا کے کام کرے، مثلا جا کے کوئی ایسا کام کوئی شاگردی اختیار کر لے، مثلا کپڑے سلانے، مثلا وہاں شاگردی سلائی کا کام کر دے، مختلف کام ہیں، کچن کا کام ہے، حلال کام کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلا یہ بہانہ نہیں، یعنی اس طرف بھی بتایا گیا، بہانہ نہیں ہے، لیکن اس طرف علت کو پیش کیا گیا ہے۔ بعض اوقات جو اسباب جو ہیں وہ یہ چیزیں بھی فراہم کرتی ہیں، یعنی سبب شوہر کا اپنی زوجہ سے جو ہے اس چیز میں غفلت کہ اس کے واجب نان نفقہ جو ہے اس کو بھی پورا نہ کرنا جو ہے وہ ایک سبب بن سکتا ہے کہ آپ کا معاشرہ کیا ہو، بد کرداری کی طرف چلا جائے، اور کوئی جو ہے وہ اس کو یہ دھوکہ اور دے کر اس طرف جو ہے وہ مائل کر دے کہ وہ خدا نخواستہ جو ہے اپنے خانوادے کے اندر جو ہے منحرف ہو کے اس راستے کو اختیار کر لے۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہے ہمارا دشمن جو ہے قسم خوردہ دشمن ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ماشاءاللہ یہ تو ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے نا۔ تو لہٰذا بعض نے ایک اچھا یہاں جملہ لکھا ہے، کہا ایک مرتبہ ایک شیطان نے گدھے کی رسی چھوڑ دی، وہ گدھا کسان کے کھیت میں چلا آیا، اس کی جو فصل تھی، کھڑی ہوئی فصل کو تباہ کر دیا۔ کسان کی بیوی دیکھ رہی تھی، شوہر آیا، کہا یہ فلاں جو گدھے کا مالک ہے ان کا گدھا جو ہے ہماری فصل میں آیا، ہماری بنی ہوئی فصل کو تباہ کر دیا۔ شوہر غصے میں آ گیا، انہوں نے چاہا کہ ایک بندوق اٹھا کے جناب اس نے گدھے کو مار دی، گدھا وہاں پہ مر گیا۔ اب وہ گدھے کی مالکہ، یعنی وہ گدھے کے مالک کی بیوی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارے گدھے کو کسان نے کیا ہے گولی مار دی۔ تو وہ جب گدھے کا مالک آتا ہے تو بیوی ان کو بتاتی کہ ہمارے گدھے کو فلاں آدمی کسان نے کیا ہے وہ انہوں نے گولی مار دیا گدھے کو۔ یہ آدمی غصے کی حالت میں آتا ہے، کیا کرتا ہے، آ کے کسان کی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ جب یہ اس کو قتل کر دیتا ہے، یہ واپس چلا جاتا ہے، یہ کسان جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی بیوی قتل ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ پتہ چل گیا کہ گدھے کے کس نے کیا ہے، تو وہ اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، تم ماں کا بدلہ لو۔ وہ جناب علی صاحب جاتے ہیں، اتفاقاً جا کے ان کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب اس گدھے کے مالک کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر کا پورا گھر جلا دیا، جو آدمی اندر تھے وہ بھی جل گئے، پورے خاندان کو جلا دیا۔ یہ گدھے کا مالک جب آتے دیکھتے گھر جل گیا ہے، کوئی باقی نہیں، سب جو ہیں وہ خاکسار میں تبدیل ہو چکے ہیں، سب جو ہیں وہ جل چکے ہیں۔ یہ غصے کی حالت میں یہ آتا ہے، جناب علی کیا کرتا ہے، آگے کسان کے گھر کو آگ لگانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے کہ اس کو بھی میں جلا دوں۔ اتفاقاً کسان اس وقت نہیں ہوتا، آگ لگتی، یہ آتا ہے، یہ آ کے فوراً کیا کرتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتے، لوگ آ جاتے ہیں، چھڑا لیتے ہیں۔ بہر اس وقت یہ گدھے کا مالک توبہ کرتا ہے، فوراً کہتا ہے اے شیطان خدا تیرے اوپر لعنت کرے، یہ سب کام تیرا ہے۔ شیطان نے کہا دیکھ میرے اوپر لعنت تو کیوں بھیجتا ہے، میں نے کیا کیا، میں نے فقط گدھے کی رسی چھوڑ دی ہے، فقط یہی کام کیا، باقی جو یہ تباہی جو مچائی ہے، یہ اندر جو غصے جو آپ کے موجود تھے، دو خاندانوں فساد جو وہ خود آپ نے کیا ہے۔ یہی شیطان ہمارا کیا ہے،
دشمن ہے، اس طرح کے اس کے حربے ہیں اس خبیث کے بعض. لہذا کوئی نبی مکرم نے کہا دیکھو محتاط رہو. ایک علت جو ہے کسی خاندان یا کسی قبیلے کی بدکرداری کی سبب ایک چیز یہ ہے کہ اب مرد کا عورت کی توجہ نہ کرنا، مالی توجہ نہ نفقہ نہ دینا، خرچ اس کو نہ دینا، یہ سبب بنتی ہے کہ انسان کا معاشرہ جو ہے بد کردار کی طرف چلا جائے. دوسرا اس کی علت جو بتائی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ایک تو مالی اقتصادی، ایک جو ہے محبت اخلاقی. ماشاءاللہ. اس کا جو ہے ہمارے پاس فقدان ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ ہمارا بد کرداری کی طرف چلا جاتا ہے. تو اگر کوئی مرد کے پاس پیسہ نہیں ہے تو نفقہ اتنا خرچہ جیسے کرنا چاہیے نہیں کرتا. حد کا اخلاق سے پیش تو اپنے اخلاق کو تو ٹھیک کرو. اپنے اخلاق کے تو ٹھیک کرو. جب بھی واپس آتا ہے بیوی بچوں سے ایسا پیش آتا ہے کہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کسی کو فوج دے رہا ہے، بد اخلاق ہے. بس یہ بد اخلاقی سبب بنتی ہے کہ وہ معاشرہ، وہ گھر، وہ یا گھر والے بچے ہوں، اولاد ہوں، انسان سے متنفر ہوتے ہیں. لہٰذا پیغمبر نے فرمایا ایسے شخص پہ پیغمبر کی لعنت ہے جو غافل ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، دونوں اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے. یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان کا معاشرہ برائی کی طرف چلا جائے. اگر انسان مالی طور پر گھر کی طرف توجہ دے اور اخلاق سے پیش آئے، یہ معاشرہ اگر گھر میں کوئی بد کردار ہے، کوئی بد اخلاق ہے، تو وہ معاشرہ، وہ گھر کے افراد حیات طیبہ کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ پیغمبر نے ایک نمونہ پیش کیا کہ ایک علت یہ ہے کہ یہ معاشرہ بد کردار کیوں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے امام رضا سے روایت، بہت خوبصورت روایت ہے. امام رضا فرماتے ہیں امیر المومنین سے یہ روایت نقل ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا خیر النسائکم الخمس. سبحان اللہ. 5 چیزیں ایسی ہیں، یا ایسا سمجھیں بہترین خواتین وہ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں. ماشاءاللہ. یعنی یہ افضل خاتون ہیں، یہ افضل ترین خواتین ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں، ماشاءاللہ. 5 صفات کی مالک ہوں. تو لوگوں میں پوچھا قیلا یا امیر المومنین ومل خمسو، سبحان اللہ. وہ 5 صفات کون سی ہیں جن کی وجہ سے عورت افضل ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. عورت جو ہوتی ہے برتر ہو جاتی ہے، اس کا مقام، اس کی منزلت بہت بلند ہوتی ہے. وہ کون سی 5 صفات ہیں ہمیں ذرا وہ بتا دیجئے. اب میں ناظرین محترم کو، اسی طرح سامعین ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو سن رہی ہوں گی، حتماً اس آیت کی روایت کی طرف توجہ کریں. بہت دقیق روایات ہے. امیر نے فرمایا پہلی صفت یہ ہے الحینتو. الحینتو یعنی اس کی وہ نرم جو ہے نرمی اختیار کرتی ہے. الحینتو وہ کیا ہے، وہ نرم خو ہے. ماشاءاللہ. دوسری اس کی صفت کیا ہے، دوسری صفت ہے اللینتو. لہذا آج کہا گیا نا جب بھی بات کرو قول کون سا ہو، یا قول کریم ہو یہ قول لین. قول لین، لینا اسی سے لین سے ہے، یعنی نرم گفتگو کرو، محبت کی گفتگو کرو. یعنی حسن خلق جو ہے اس کو اسلام نے بہت درجہ دیا اور اہمیت دی ہے کہ حسن خلق جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر انسان جو اختیار کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، وہ معاشرے کا اچھا انسان جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اور اسلام نے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جنت میں جانے والوں میں بھی سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا حسن خلق جو ہے وہ اخلاق ٹھیک تھا. اور اپنے بیر تو انسان کا جو ہے وہ اخلاق ٹھیک ہو، لیکن اپنے گھر میں آئے تو وہ اخلاق خراب ہو جائے تو وہ حسن خلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بیر لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، لیکن گھر کے اندر اخلاق اچھا نہ ہو تو وہ حسن خلق نہیں ہے. بلکہ پہلے اپنے گھر میں حسن خلق سے پیش آئے، باہر اپنے معاشرے میں دوستوں سے، اپنے جن لوگوں کے ساتھ اس کے روابط ہیں ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئے تو وہ اخلاق والا آدمی ہے. اور آپ کا یہ جو جملہ ہے مجھے ایک روایت کی طرف منتقل کر دیا ہے. ماشاءاللہ. یہ جو اخلاق کا اور اہل بیت کے نزدیک یا پیغمبر نے جو کہا اقربکم منی مجلسا،
माशाअल्लाह। मेरे नज़दीक मेरे करीब वो रहेगा जो क्या है अहसनुकुम खुल्क़न, माशाअल्लाह जिनका अखलाक अच्छा है। माशाअल्लाह। पैगम्बर फरमाए मेरे साथ दुनिया में भी और आखिरत में मैं पैगम्बर के दर्जे के साथ बैठेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, माशाअल्लाह। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिनका अखलाक से ये पैगम्बर फरमाया वो मैं पैगम्बर के दर्जे और मेरे मकाम के साथ इसका मकाम होगा। माशाअल्लाह। और इससे बड़ी सादत क्या हो उस शख्स के लिए जो क़यामत के दिन रसूल गिरामी की ज़ात के साथ बैठे। माशाअल्लाह, यही हयात तय्यबा है। ये है हयात तय्यबा सुभानअल्लाह। कि हम अहले बैत के साथ ज़िंदगी बसर करें। क्यों कहा गया है ज़्यादा से ज़्यादा कनूत में नमाज में ये दुआ पढ़ा कर, कौन सी? अल्लाहुम्मा जअलना, अल्लाहुम्मा जअलना, हमें करार दे परवादिगार, किन के साथ? अहले बैत के साथ। माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। फिर दुनिया वल आखिरा, माशाअल्लाह। दुनिया में भी हमें अहले बैत के साथ करार दे और आखिरत में भी हमें अहले बैत के साथ करार दे। सुभानअल्लाह। और वतवफ़ना अला मिल्लतिहिम, माशाअल्लाह। और उनके रास्ते पे हमें मौत दे। माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। वज़िद फ़ी क़ुलूबिना महब्बतहुम, माशाअल्लाह। कि हमारी दिलों में उनकी मोहब्बत को ज़्यादा कर दे। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह। लिहाजा इसलिए कहा गया इस दुआ को ज़्यादा पढ़ो। आगे के वला तफ़र्रक बैनना व बैनहुम, खुदाया हमको अहले बैत से कभी भी जुदा ना करना। माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। ये है मतलूब ज़िंदगी। असलन हमारी ज़िंदगी का मकसद और हदफ ये है कि हम अहले बैत के साथ माशूर हों, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कैसे माशूर होंगे? उनके नमूने और उन्होंने हमें इलाज बता दिया। इस रास्ते पे चलोगे तुम हमारे साथ रहोगे, माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। हमारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी होगी दुनिया में भी आखिरत में भी। लिहाजा इस रिवायत की तरफ आते हैं कि अमीरुल मोमिनीन फरमाया क्या है? अलहैनतो, औरत शौहर की गुर्बत फ़क्र के साथ उसको अजियत ना करे, तंग ना करे, शौहर की गुर्बत के साथ साजगार हो जाए, ज़िंदगी और मिलजुल करके उनके साथ रहे, ज़िंदगी बसर करे, उसको ज़्यादा तंग ना करे। क्यों? हालात इस तरह के बन चुके हैं, गुर्बत बन गई है, फ़क्र आ गया, मर्द बिल आखिर ये गुर्बत फ़क्र ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा औरत शौहर को इसमें मजबूर ना करे कि वो किसी बुराई की तरफ चला जाए। यानी हलाल और ये रिवायत बहुत खूबसूरत रिवायत है। हमें कौन सी ज़िंदगी अपनानी चाहिए? माशाअल्लाह। फरमाया अफजल तरीन खातून वो है जिनके अंदर ये 5 सिफ़ात हों। सुभानअल्लाह। एक तो शौहर को तंग नहीं करती, दूसरा क्या है वो बद अखलाक भी नहीं है, यानी शौहर को तंग भी नहीं करती, माली एतबार से बद अखलाक भी नहीं है, लय्यन है, यानी बहुत नरमी के साथ शौहर के साथ पेश आती है, शौहर को जज्ब करती है। एक तीसरी किस्म कौन सी है? अलमुआतियतो, वो के हर वक्त शौहर की मुती और फरमाबरदार रहती है, सुभानअल्लाह। शौहर की मुती रहती है हर वक्त, यानी जब भी शौहर घर आता है तो उसको खुशहाली में पाता है। माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। जब घर वाले हर वक्त खुश रहें, शौहर जब बाहर से कोई अगर उसको परेशानी मिले, जब घर आता है वो उस दुख और परेशानी को भूल जाता है, माशाअल्लाह। फरामोश कर देता है। क्योंकि जब बच्चों और बीवी बच्चों को खुशहाल देखता है तो सब परेशानी उसकी ख़त्म हो जाती हैं। सुभानअल्लाह। फरमाया ये 3 सिफ़तें बयान की, एक और सिफ़ात माशाअल्लाह। अफजल तरीन औरत की 5 सिफ़ात हैं सुभानअल्लाह। जिनके अंदर ये 5 है, अफजल तरीन खातून है। माशाअल्लाह। तीसरी कौन सी है? अल्लती इज़ा ग़ज़िबा, सुभानअल्लाह। जब शौहर उस पे किसी बिना पे गज़बनाक किसी गज़बनाक हो जाता है, किसी मसले की बीमार, शौहर बल्कि इंसान तभी तौर पर नाराज़ हो गया है, गुस्सा आ गया है, गुस्सा आ गया किसी बात पे, तो ये क्या करती है? अल्लती इज़ा ग़ज़िब लम तक़तहिल बेग़ुम्ज़न हत्ता यरज़ा। सुभानअल्लाह। बहुत ज़िबा हदीस है, खूबसूरत हदीस है। शौहर जब नाराज़ होता है, गज़बनाक होता है, उस वक्त तक ये आराम ही नहीं करती जब तक शौहर को राज़ी ना करे। माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। हर हाल शौहर अगर नाराज़ हो गया ना तो बीवी की कोशिश ये होनी चाहिए कि शौहर को राज़ी करे, शौहर को आराम दे, सुकून दे शौहर को। ये तीसरी सिफ़ात है जो जिस खातून के अंदर ये सिफ़ात है वो क्या अफजल तरीन खातून में उसका शुमार है। माशाअल्लाह। चौथी सिफत कौन सी है उसके अंदर? व इज़ा गाब अन्हा ज़ौजुहा, जब शौहर उनसे गायब होता है, यानी बाहर जाता है, किसी काम के लिए जाता है, कारोबार के लिए जाता है,
تو وہ گھر اکیلا چھوڑ کے جاتا ہے. اس کی عدم موجودگی میں اس کو کیا ہونا چاہیے؟ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِي غَیبَتِهِ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ مستور، یہ خاتون، یہ عورت شوہر کے موجود نہ ہونے پر ان کے ہر مال کی حفاظت کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شوہر اگر گھر نہیں ہے نا، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے. اور شوہر کا ایک جو مہم ترین مال ہے وہ عزت اور آبرو نفس ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. شوہر کی عزت کو پائمال نہیں کرتی شوہر کے جانے کے بعد. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات جو ہم تک جو ہے باتیں پہنچتی ہیں، یہ ایک بہت بری فطرت ہے، بہت خطرناک ہے کہ جب شوہر گھر نہیں ہوتا خاتون سے کیا ہو جاتا ہے، ایک غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. یہ خیانت ہے، شوہر کی خیانت ہے. لہٰذا اس کا بہت بڑا ایک اثر ہے اس خیانت کا. اس لیے کہا گیا ہے کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ جب شوہر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کی غیبت میں، اس کی عدم موجودگی میں تو کیا کرتی ہے؟ اس کی مال کی بھی حافظ ہے، حفاظت کرتی ہے، اس کی عفت کی بھی، عزت کی بھی حافظ ہے، حفاظت کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو صفات پیش کی روایت میں، اب کیا جب یہ صفات ہیں، اب دیکھنا خدا نے کہا یہ کون سی خاتون ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا فَتِلْقَ عَامِلٌ مِّنْ عُمَّالِ اللَّهِ سبحان اللہ وَعَامِلُ اللَّهِ لَا يَخِيبُ. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں نا، ماشاءاللہ. جب کسی کا کوئی نوکر ہو نا، تو نوکر جب مالک کی موجودگی میں اچھا کام کرتا ہے تو مالک کتنا خوشحال ہوتا ہے، بے شک. ماشاءاللہ. کتنا خوشحال. عمال کہتے ہیں ایک نوکر خادم کو. یہ وہ دروا کے خاتون ہے جو اللہ کے عمال، اللہ کے یعنی بندوں میں سے بہترین بندہ ہے. جو کوئی بہترین بندہ ہوتا ہے تو خدا اپنے بہترین بندے کو عذاب نہیں کرتا. بے شک بے شک. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو عذاب نہیں کرتا یعنی کہ اس کو جنت دے دیتا ہے، بے شک. اس کو بہشت دے دیتا ہے. ماشاءاللہ. تو لہٰذا اس لیے امام رضا سامن الحجت نے فرمایا، امیر المومنین نے یہ فرمایا، پانچ صفات ہیں، جس عورت کے اندر یہ 5 صفات ہوں تو خدا کبھی بھی اس کو عذاب نہیں کرتا. ماشاءاللہ سبحان اور اللہ. اس کا گھر میں چلنا اور پھرنا، ٹھہرنا، یہ سب عبادت میں شمار ہوتا ہے. ماشاءاللہ. کتنا ایک خوبصورت جو ہے یہ روایت ہے. تو اس لیے پیغمبر کو کہا خدا نے، اگر آپ کو کسی سے رشتہ بھی کرنا ہے نا تو پھر ان صفات کو ڈھونڈیں. نام نہیں لیا بلکہ صفات کو پیش کیا. جن کے اندر یہ صفات ہوں تو اس کے ساتھ جا کے آپ اپنا نکاح اور ازدواج کریں. کون سی صفت؟ پہلی صفت مسلمات، مومنات، قانتات. ماشاءاللہ. ایک مسلمان ہو، بڑھ کر مومنہ بھی ہو، اور کیا ہو؟ کانے بھی ہو. ماشاءاللہ. تائبات. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر کسی کو خطا ہوگی تو توبہ کر لے، ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد خطا نہ کرے. اور کیا ہے؟ سائحات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ شوہر کی مطیع اور فرمانبردار ہو. سبحان اللہ. یہ 5 صفات ہے. میرا نبی ان کو مد نظر رکھ، جس خاتون میں یہ 5 صفات ہوں اس سے آپ نے کیا کرنی ہے؟ شادی کرنی. یہ اللہ نے صفت بتا دی کہ اس صفت کے جو حامل ہیں خاتون، ان سے جا کے آپ ازدواج اور رشتہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کتنا مہم ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی انسان ایسے آنکھ بند کر کے کسی کے پاس رشتہ مانگنے کے لیے جائے، یہ نہ دیکھے اس کا کلچر کیا ہے، یہ نہ دیکھے اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، تو ایسے آنکھیں بند کر کے رشتے دے. آج کل حالات آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی بعض کالیں آتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اکثر مختلف مسائل میں لوگ پوچھتے ہیں اور مبتلا ہیں. ان کا اکثر سبب یہی ہے. بعض اوقات ایک خاتون نے مجھے کال کی تھی کہ آقا میں اپنے شوہر کے ساتھ راضی نہیں ہوں، اور اول سے بھی میں راضی نہیں تھی، اب میرا کیا حکم ہے؟ کیوں میرے باپ نے بغیر دیکھے جا کے اس آدمی سے میرا رشتہ کر دیا، نہیں دیکھا یہ اس کا کردار کیسے ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کی مثلا کلچر کیسا، ماحول کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں دیکھا.
سبحان اللہ، اور جب میں اس کی زندگی میں آئی ہوں وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے تھی، سبحان اللہ، اب میں اس کے ساتھ زندگی گزار نہیں کرتا۔ اور دوسری طرح بھی اسی طرح ایک مرتبہ کیا کرتا ہے، مرد جا کے رشتہ ایسی خاتون کے ساتھ کرتا ہے بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے، تو نہ ان کے کلچر کو دیکھتا ہے نہ ان کے ماحول کو دیکھتے ہیں۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، طلاق میں جو مسئلہ پہنچ جاتا ہے، شوہر کہتا ہے میں جس اعتبار سے اور جس وجہ سے میں چاہتا تھا اس پہ تو آپ اتری نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کا جو ہے کلچر، آپ کا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول، آپ کی تربیت، میری توقع جو تھی اس پہ نہیں ہے آپ، لہٰذا مجبور ہو جاتا ہے انسان کیا ہے یا طلاق لے لے۔ معصومین علیہ السلام کا یہ شاید فرمان ہے کہ انسان کو جب وہ اپنا شادی کے لیے کسی عورت کی تلاش کرتا ہے تو اس کو فقط اپنی جو ہے زوجہ کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، آنے والی اپنی آئندہ نسلوں کی ماں تلاش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ میں نے ایک بہت بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ایک نسل کی جس نے ماں بننا ہے کہ اس نسل کو، اس کی نسل کو آگے اس نے پروان چڑھانا ہے۔ اگر وہ ماں جو ہے وہ عفیف ہے، پاک دامن ہے اور تربیت یافتہ ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی نسل کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے وہ تربیت دے سکتی ہیں۔ تو ایسی مومنہ کو ڈھونڈے کہ آپ کے بچوں کی ماں جو ہے وہ ساری تربیت جو ہے اس نے منتقل کرنی ہے۔ والد تو جو ہے وہ کاروبار میں، اپنے کام کاج میں گھر سے نکل جاتا ہے، مصروف نکل ہوتا جاتا ہے، گھر سے اور باہر آج ہوتے کے ہیں۔ ماں باپ کے پاس جو ہے وہ دنیا ترقی کے اس دور میں جو ہے وہ لوگ مشین کی طرح بنے ہوئے ہیں کہ مشین کی طرح چل رہے ہیں، چل سے چل، رات کو آیا روز ہو گیا، صبح اٹھا پھر کام پہ چلا گیا، لیکن اپنے ہوش نہیں ہے اولاد کی تربیت کے اوپر ہماری فکر نہیں ہے۔ اور خاص کر ہم نے جب اپنی شادی کرتے ہوئے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کس کو لا رہے ہیں، تو جب وہ اسی ماحول میں پھر پرورش پائیں گے، اسی سکول میں پرورش پائیں گے اور اسی کی ایکٹیویٹی جو دیکھیں گے اسی کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج یہ ہمارا درد ہے، ہمارے معاشرے کا یہ درد ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر ٹائم دیں، اپنے گھر کے اوپر ٹائم دیں، یعنی گھر کے اندر اپنے خانوادے کے اندر بیٹھیں، وہاں ان کو ٹائم دیں تو ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تو میں ایک جو ہے مطلب ناقص نہ ہو جائے، میں یہ روایت بیان کر کے تھوڑی سی اس کی تعلیل، اس کے بعد جو ہے وقت غالباً ختم ہو چکا ہے، تو آپ کی خدمت عرض کروں ایک یہ مسئلہ تھا، اپنا کلچر خلاصہ پیش کروں تاکہ بحث بکھر نہ جائے۔ یعنی ہم بحث کر رہے ہیں حیات طیبہ کے اوپر، حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کیسی ہونی چاہیے اور کیا راہ ہیں، کس طرح ہمیں حیات طیبہ باقی رہیں، اگر خرابی آ گئی ہے تو اس کو کیسے پاکیزہ میں منتقل کریں۔ تو ایک راستہ یہ بتایا، گھر پہ کنٹرول، گھر پہ نگاہ ہونی چاہیے انسان کی، گھر پہ دقت ہونی چاہیے، اپنے اہل ویال کے اوپر دقت ہونی چاہیے، آنے جانے پہ، اور کہاں میرا بچہ جا رہا ہے، کہاں میری بیٹی جا رہی ہے، کس کے پاس جا رہے ہیں، کیا کس لیے جا رہے ہیں، کس ٹائم کو جاتے ہیں، کب واپس ہیں، یہ پورے کیا ہے کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ اپنا گھر، اپنے محیط اور کیا ہے یہ کلچر حیات طیبہ میں کیا ہے محفوظ ہو جائے۔ اگر ایک آدمی انڈیا کی فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، تو یہ باپ بیٹی اور جوان بچوں کے سامنے یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ توقع کر سکتا ہے کہ میرے بچے کیا پاکیزہ ہو جائیں؟ قطعاً نہیں ہو سکتے۔ یعنی پہلے خود کو آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ جب تو ان کے سامنے بیٹھ کے غلط فلمیں اور غلط ڈرامے تو دیکھ رہا ہے جن کا میسج بہت برا جو ہے اثر انداز جو ہو رہا ہے اور معاشرے کو بگاڑنے میں ایک مہم ترین عامل جو یہ غلط ڈرامے ہیں، اور تو ان کے سامنے بیٹھ کے بچوں، اولاد کے سامنے، بیوی کے سامنے بیٹھ کے تو یہ دیکھ رہا ہے، تو معلوم ہے یہ حیات طیبہ کبھی بھی جو ہے آپ کے گھر میں نہیں آ سکتی، پاکیزہ ماحول کبھی بھی نہیں، یہ سامنے نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک کو پک نہیں کر رہے، لیکن وہ غیر محسوس طریقے سے آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، اور وہ بچے نہیں ہیں کہ جب آپ جو ہے وہ بچپنا جیسے آپ نے گزارا ہے، آج کے بچے جو ہیں وہ ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اسی ماحول کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر مستحبات کو جو ہے انجام دیا جا رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، استغفار کی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، جو جو چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہو رہی ہیں بچے ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اس کے نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب وہ انسان کو اپنے گھر کے اندر، اپنے والدین میں سے، اپنے بزرگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھتے کہ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی اسلامی کلچر نام کی چیز ہے، تو وہ پھر جو کلچر وہاں پہ ہوگا اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو یہ غیر محسوس طریقے سے جو ہے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔
دروا کہ یہ خود سکھا رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں دروا جو ہے اس میں انوالو ہیں کہ بچوں کو اسی تربیت پہ لا رہے ہیں کہ خود ہم بیٹھ کے ان کے سامنے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں۔ یہ آخری نقطہ ختم کرتا ہوں میں، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا اور نہ اسی ناظرین کو۔ ایک شخص آتا ہے، غالباً کی 60-70 سال کی ایج ہے اس کی، وہ آتا ہے خدمت رسول اکرم کی خدمت میں آتا ہے، تو رسول اکرم فوراً پوچھتے ہیں اللہ کا زوجتن، سبحان اللہ، تیری بیوی ہے؟ میں یہاں عرض کروں گا، مال کے بارے پوچھ سکتے تھے، احوال کے بارے پوچھ سکتے تھے، نہیں، نبی مکرم نے نبض پہ ہاتھ رکھا، سبحان اللہ۔ کہا آپ کی زوجہ ہے؟ کہا لا یا رسول اللہ، میری زوجہ نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس مال ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، مال میرے پاس ہے اور مال بھی وسیع ہے۔ تو یہاں پہ پیغمبر نے کیا اس شخص کو کہا؟ یا رسول اکرم نے اس شخص کو کہا انت صحیح، یعنی آپ بدن بھی آپ کا سالم ہے، مال بھی ہے، صحیح سالم ہے، تو فإنک، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، بدن بھی سالم ہے، لیکن زوجہ آپ کی نہیں ہے، تو آپ کا شمار کہاں ہے؟ فإنک، آپ جو ہیں اذن من اخوان الشیاطین، ماشاءاللہ، آپ جو ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ آدمی کانپنے لگ گیا۔ دیکھیں نبی کہاں نے ہاتھ رکھا؟ نبض کے اوپر۔ اب میں اس مطلب کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اکثر اوقات آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں، کلچر میں، ہماری بیٹیاں ہوں یا بچے ہوں، لڑکے ہوں، بیٹے ہوں، تو اس بنا پہ ان کو رکھا جاتا ہے۔ ایک تو علت یہ ہوتی ہے ہاں بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی چھوٹے کے ہم نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ اس کلچر کی تباہی ہے۔ ممکن ہے ان کے لیے وہ رشتہ آ رہا ہے، ان بڑے کے رشتہ نہیں آ رہا، لیکن ان کے رشتہ نہیں، تم دے دو، تم کیوں روکا ہوا ہے؟ اس کے بھی خدا مالک رشتہ ہو جائے گا۔ ایک یہ پیغمبر نے نبض ساتھ رہا، دیکھو اس پہ نہ رہو۔ اگر تمہارے گھر میں بچہ ہے یا بچی ہے، اگر یہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا فوراً رشتہ کرو، اس لیے شیطان جو ہے اس چکر میں کسی کو کسی میں مبتلا کر دے۔ تو یہ آدمی سمجھدار تھا، سمجھ گیا، فوراً کہا یا رسول اللہ اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ کون سا جملہ کہا یا رسول اللہ زوجنی قبل ان اقوما، زوجنی قبل ان اقوما، یا رسول اللہ جب تک آپ میری ابھی یہیں کسی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ اس لیے آپ نے لفظ کہا تو جو شادی جس کی نہیں ہے، جس کی بیوی نہیں ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ تو رسول خانوادے کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا ہے، فیملی کی اہمیت جو ہے کہ انسان جب شادی سے پہلے اس کی ایک اور زندگی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس کے کندھوں پہ اپنی فیملی کا بوجھ آتا ہے تو وہ اس کی زندگی اور طرح سے بدل جاتی ہے، اور اس کو وہ برداشت کرتا ہے اور آپس میں فیملی کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی زندگی جو ہے وہ بابرکت بن جاتی ہے۔ یعنی کہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے کہ اس کو پیار بھی مل رہا ہے، محبت بھی مل رہی ہے، تو کام کاج سے تھک ہار کے زندگی کر کے گھر میں آ رہا ہے تو اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو اگر اسی کے بارے میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی گھر میں وہ آئے اور اس کی سالہ یا بیوی اس کو ملی ہے تو وہ جنت ہے، جنت میں رہ رہا ہے، یعنی جنت میں زندگی کر رہا ہے۔ جی سعادت مند ترین وہ شخص جس کی زوجتن صالحتن، جس کی زوجہ صالح ہے، وہ سعادت مند انسان ہے۔ تو فوراً کیا کیا پیغمبر جب انہوں نے کہا نا یہاں سے نہیں اٹھوں جب تک میرا رشتہ نہ کہیں ڈھونڈو، رشتہ خود کرو تب میں یہاں سنوں گا۔ رسول نے فرمایا زوجتک کریمۃ بنت کلثوم الحمیری، ماشاءاللہ، میں نے آپ کا نکاح کر دیا کس کے ساتھ؟ کریمہ جو کلثوم کی بیٹی ہے، وہ کلثوم حمیری کی بیٹی ہے، یعنی فوراً پیغمبر نے کہا آپ کا رشتہ میں نے فلاں کے ساتھ کر دیا۔ دیکھیں ایک جو مرحلہ ہے یا جو سبب ہے ہمارے کلچر کے خراب ہونے کا، اللہ بڑے آسان طریقے سے جو ہے قبلہ محترم نے اپنے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے جو ہے وہ حیات طیبہ کے اسباب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور آئندہ بھی ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اپنے اس پروگرام کے ساتھ۔ ہمارا ٹی وی چینل ہے القائم کے نام سے، آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور یہ پروگرام دیکھا بھی کریں، اور علوم آل محمد میں ان کے نشر کرنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں گے آپ بھی، اور اس کا اجر تو آپ کو خدا ہی دے گا۔
اور ہمیں بھی خداوند متعال صحیح معنوں میں محمد والے محمد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو، آپ سامعین کو بھی صحیح معنوں میں محمد والے محمد کی پیروی کر کے اس زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے اور اخروی زندگی کے لیے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔